پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اصل آج بات کیا سامنے آئی ہے اور میں پھر سے اپنی ساری پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شرکت کی پبلک میٹنگز میں زور لگایا, سڑکوں پہ آئے, ماریں کھائیں, آخر میں انہوں نے ڈنڈے چلائے پرامن احتجاج کے اوپر. آخر جو تلاشی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, یہ ساری پاکستان کی جیت ہے, یہ قوم کی جیت ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آج آبزرویشن سپریم کورٹ کے بینچ کی کیا ہوئی ہے کہ حسین شریف 52 کروڑ روپیہ 4 سالوں میں نواز شریف کو بھیجتے ہیں. ہمارے ملک میں تو باپ بچوں کو دیتے ہیں, یا بیٹا باپ کو 52 کروڑ بھیج رہا ہے. باپ کوئی بڑا کوئی غریب آدمی ہے, یا تو ہونا بیچارے کے پاس کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہو, وہ اربوں لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہنتا, پتہ نہیں کروڑ روپے کی, کوئی کہتا ہے 30 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, تو اس کو بیٹا بھیج رہا ہے 52 کروڑ روپیہ. اور شک یہ ہے, ہمیں اس پہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ یہ کنفرم کرتا ہے, ایفیڈیوٹ نہیں, اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی. ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کنفیسڈ منی لانڈرر ہے. اس نے اپنی میجسٹریٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ایف آئی اے کی 98 کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کیسا پیسہ سرکولیٹ ہوتا تھا. یہاں سے پیسہ وہاں بیچتے تھے, باہر بیچتے تھے, وہ پہلے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں گیا, وہاں سے پیسہ پاکستان آتا تھا. بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے 98 میں اس کے اوپر, اور انڈیپینڈنٹ اخبار کے اندر 98 میں اسی کے اوپر رپورٹ آئی ہوئی ہے. تو یہ جیسے پیسہ سرکولیٹ کرتا تھا. تو آج سپریم کورٹ نے بھی پوچھا کہ بتائیں ہیں کہ 52 کروڑ روپیہ بیٹا باپ کو بھیج رہا ہے, اور بزنس کیا اس کی. اور پتہ چلا ہے آج منہ سے نکل گیا ان کے جج سے, ان کے وکیل سے, کہ ایک اور سٹیل مل ہے حسین شریف کی, ایک اور سٹیل مل نکلائی ہے. یہ وہ جو گلف سٹیل جو یہ کہتے ہیں $9 ملین کا نفع ہوا تھا, جو انہی کے کاغذات کے مطابق نقصان میں تھی, ہم نے ہماری کیلکولیشن ہے, وہ بچے دیتی جا رہی ہے. وہ نقصان والی مل وہ بچے دیتی جا رہی ہے. اربوں روپے کے فلیٹ ہیں, ایک 1 ہائیڈ پارک 650 کروڑ روپے کے گھر 1 ہائیڈ پارک میں حسن شریف صاحب رہتے ہیں شہزادے. دوسرا 52 کروڑ روپیہ بھیج رہا ہے. اور اب پتہ چلا کہ کور سٹیل مل ہے اس کی, یہ صرف وہ گلف سٹیل جو نقصان کر رہی تھی اس کے انڈے دیے جا رہے ہیں. اصل میں یہ منی لانڈرنگ تھی. یہ ایف آئی کی رپورٹ ہے 98 میں, اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ کے اندر آرٹیکل ہے 98 میں. یہ ساری مختلف بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے, اس کے اوپر کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ساری عدالتوں سے ہم کلیئر ہوئے ہیں. انہوں نے این آر او لے کے اپنے آپ کو کلیئر کیا تھا مشرف سے, جب یہ جدہ کانٹریکٹ سائن کر کے گئے تھے. جو جھوٹ بولا 8 سال کے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. جب شہزادہ آیا سعودی عربیہ سے اور اس نے کانٹریکٹ دکھایا تو تب پتہ چلا کہ 8 سال قوم سے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کیا. وہ این آر او تب لیا. پھر ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف مکمکہ تھا. انہوں نے باریاں لی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ میں تمہیں پکڑوں گا نہ تم مجھے پکڑو. جو ایف آئی اے کا ایفیڈیوٹ جب رحمان ملک جب ایف آئی اے میں تھے انہوں نے بنایا تھا, انہوں نے مکمکہ کر کے وہ اس کے اوپر کوئی پروسیڈ نہیں کیا. یا کبھی بھی یہ چیزیں انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی. مختلف بی بی سی کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا اسحاق ڈار کا, ساری ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور آج یہ جو 52 کروڑ روپیہ حسین شریف بھیجتے ہیں نواز شریف کو, آج بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ بھی وہی سائیکل ہے جو کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ, یہاں سے پیسہ باہر بھیجو, ادھر سے بینکوں کے ذریعے ادھر بینکوں کے ذریعے ریمیٹنسز دکھاؤ. اور یاد رکھیں یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ یہ نواز شریف نے 92 میں بنایا تھا, اکنامک ریفارم ایکٹ, کہ جو باہر سے پیسہ ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. اپنے لیے قانون بنایا, اسی کے ذریعے منی سائیکل کرنا شروع کر دیا, منی لانڈرنگ. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا منی لانڈرنگ ہے. ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالرز نہیں ہیں. $7.5 ارب 3 سال کے اندر دبئی کے اندر پراپرٹیز میں گیا ہے. یہ سارا منی, زیادہ تر منی لانڈرنگ ہو سکتا ہے جائز بھی ہو, لیکن یہ ہے
کیونکہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم IMF سے قرضے لیتے ہیں, ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے. یہ جو کیس ہے یہ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر یہ بڑے بڑے منی لانڈررز جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں, جو اسحاق ڈار کنفیسڈ منی لانڈرر ہیں, نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے, پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر اگر منی لانڈرر ہے, کیا مستقبل ہے اس ملک کا؟ اور یہ کیسے پکڑ سکتے ہیں دوسرے کو؟ کیوں انہوں نے کہا تھا میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے باہر سے پیسہ لے کے آؤں گا؟ یہ سارے انہوں نے نعرے مارے تھے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ خود منی لانڈرر ہے. یہ ان کا کیسے احتساب کر سکتے ہیں؟ خان صاحب یہ سوال لے لیں. خان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھڑی تو تحفے میں نہیں, ہمیشہ رقم ہی دیتے رہے. ایک جسٹس عصمت نے یہ کہا ہے کہ اب معاملات بڑھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا ایک اور اسٹیل مل بھی نکل آئی ہے, ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگے, جسٹس عصمت نے کہا ہے. تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی کیس ختم ہو, تو ٹائم اگر زیادہ لگے گا تو اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, ابھی تو یہ سٹیج ہی نہیں ہے. ہمارے تب تو سوچ تھی, اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ چیزیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں. میں سمجھتا تھا کہ اسی بینچ کو فیصلہ کرنا بڑا کمپٹنٹ بینچ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھی وکیل کو کس طرح انہوں نے گریل کیا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے گریل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم آخر میں بینچ کے اوپر جائیں گے. جسٹس صاحب نے بالکل بات ٹھیک کہی کہ یہ بڑا اہم کیس ہے پاکستان کے لیے. ہم نے سچ پہ پہنچنا ہے. سچ پہ پہنچنے کے لیے جو بھی بینچ کی ریکمنڈیشن ہوگی ہم پھر اس کو دیکھیں گے. اگر کمیشن کی جانب جاتا ہے بینچ, اگر پالیسی ہے لیکن کرپشن اگر JPK میں ہو تو اس پہ آپ کی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. آپ کے MPs جو ہیں وہ بہت سارے سوالات اٹھا چکے ہیں وزیر اعلیٰ JPK کے خلاف, لیکن آپ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں سامنے آیا. یہ دوسرا سوال تو اس کا جواب پہلے کمیشن بھی بیان آیا ہے کہ فرانا لیگ کیس جو عمران خان نے لڑا ہے اس وجہ سے کشمیر ٹاس پر نقصان ہوا ہے. کس سے یہ کہا؟ سید علی گیلانی کا اثر نہیں, کوئی ایسا بیان نہیں, کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا, کوئی ایسا بیان نہیں آیا. سن لیں, اگر پاکستان میں ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے, جو 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے, جو ہمارے سارے ٹوٹل ریونیو سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ملک مقروض ہو رہا ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک کمزور پاکستان, مقروض پاکستان جو بھیک مانگ کے گزارا کرے, وہ کس کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے؟ فورن پالیسی تو آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ کے ڈومیسٹکلی آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں. جب آپ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں, اور آج میں نے سنا نواز شریف وہاں ڈیووس میں لیکچر دینے گئے ہیں اینٹی کرپشن کے اوپر. میں سمجھ آپ اگلا الطاف حسین کو انوائٹ کریں کہ دہشت گردی کے اوپر لیکچر دے جا کے. سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صحافیوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سپریم کورٹ نے بھی پوچھ لیا کہ 52 کروڑ روپے کہاں سے آئے. آج ان کی ایک اور اسٹیل مل نکل آئی ہے. ان کی نقصان میں رہنے والی گلف اسٹیل نے بچے دینے شروع کر دیے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان کی نقصان میں رہنے والی گلف اسٹیل نے بچے دینے شروع کر دیے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ساری عدالتوں سے کلیئر ہوئے ہیں, یہ NRO کے ذریعے کلیئر ہوئے. عمران خان نے کہا کہ آج جو 52 کروڑ روپے حسین نواز کی جانب سے آئے, اس سے بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. 1992 میں نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے اکنامک ریفارم کا قانون بنایا.